بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ننھے اقبال۔ سوچیں اور بتائیں، آپ پاکستان کے کن کن مشہور لوگوں کو جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں جی قائد اعظم، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وغیرہ۔ ہمیں بڑے لوگوں کے بارے میں کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ ہمیں بڑے لوگوں کے بارے میں اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے لوگ کیسے بنے، انہوں نے کیسے محنت کی، ٹھیک ہے، کون کون سے کام کیے، ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ سنانے کا سبق، جی یہ ایک آج ہم کہانی سنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بہت غور سے سننی ہے اور آخر میں بتانا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ پاں پاں گاڑی کا ہارن بجا تو عمر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، ابو جان سیالکوٹ کب آئے گا؟ بیٹا اب صرف آدھے گھنٹے کا سفر باقی ہے، ابو جان نے بتایا۔ عمر نے انگڑائی لی۔ ابو جان ہم کن کے گھر جا رہے ہیں؟ عمر نے پھر پوچھا۔ یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، ابو جان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ان کا نام تو بتائیں نا، عمر نے دوبارہ کہا۔ اچھا میں یوں کرتا ہوں کہ ان کے بچپن کے 2 واقعات تمہیں سناتا ہوں، ابو جان نے کہا تو عمر خوش ہو گیا۔ ایک دن وہ لڑکا آدھی رات کو اٹھ بیٹھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور گھر سے نکلنے لگا۔ چلنے کی آہٹ سن کر کسی کی آنکھ کھل گئی۔ آہٹ قدموں کی آواز، جب چلتے ہیں نا تو قدموں کی آواز آتی ہے، اس کو آہٹ بولتے ہیں۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، بچے اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، سکول۔ لیکن وہ آدھی رات کو سکول کیوں جا رہا تھا؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا وہ نیند میں تھا، شاید اس نے خواب میں خود کو سکول جاتے ہوئے دیکھا ہو، ابو جان نے سمجھایا۔ ٹھہریں اور بتائیں، لڑکا کہاں جا رہا تھا؟ لڑکا سکول جا رہا تھا۔ لڑکا سکول کیوں جا رہا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا، شاید وہ خواب میں یہ جو ہے وہ سکول ہی دیکھ رہا تھا، تو وہ رات کو اٹھ کر سکول جا رہا تھا۔ اچھا ضرور اسے سکول جانے کا بہت شوق ہوگا، تبھی تو وہ خواب میں بھی سکول جا رہا تھا۔ عمر کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بالکل میرے منّے، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک رات یوں ہوا کہ وہ لڑکا دیا جلائے پڑھ رہا تھا۔ اس کی امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا ابھی تک جاگ رہا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو سونے کے لیے کہا، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کسی نے اسے پکارا ہے۔ اس کی امی نے اسے کندھے سے ہلایا، تب جا کر اسے پتہ چلا۔ یہ کیسا لڑکا تھا ابو جان، جو اتنے شوق سے پڑھتا تھا؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔
ہاں میرے بچے ایسے لوگ ہی بڑے آدمی بنتے ہیں، عمر کے ابو نے وضاحت کی۔ کیا وہ لڑکا بڑا آدمی بنا؟ عمر نے پھر پوچھا۔ یہ تو تمہیں ان کے گھر جا کر پتہ چلے گا، ابو جان نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھہریں اور بتائیں، امی نے جب سونے کا کہا تو بیٹے کو کیوں پتہ نہ چلا؟ کیونکہ وہ اتنی دلجمی اور شوق سے پڑھ رہا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کسی نے اسے کوئی بات کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو جان نے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکی۔ 2 منزلہ مکان، ٹھیک ہے، جس کی 2 منزلیں ہوتی ہیں، ایک نیچے گھر بنا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بنا ہوتا ہے، اس کو 2 منزلہ کہتے ہیں۔ عمر نے سامنے دیکھا تو دروازے کے اوپر لکھا تھا اقبال منزل۔ یہ جی، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اقبال منزل۔ ارے یہ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، تو آپ مجھے ان کی کہانی سنا رہے تھے۔ ہم ہر روز اسکول اسمبلی میں ان کی دعا پڑھتے ہیں۔ جی، ہر اسکول میں جب اسمبلی ہوتی ہے تو علامہ محمد اقبال کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ دعا کس نے لکھی تھی؟ علامہ محمد اقبال نے لکھی تھی۔ عمر بہت خوش تھا کہ آج وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھر دیکھے گا۔ ٹھہریں اور بتائیں، گاڑی رکی تو عمر کو کیا نظر آیا؟ گاڑی رکی تو عمر کو ایک 2 منزلہ مکان نظر آیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقبال منزل، اور یہ کس کا گھر تھا؟ یہ علامہ محمد اقبال کا گھر تھا۔ سمجھیں اور بتائیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ اقبال منزل۔ جی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر لکھا ہے اقبال منزل۔ اس کہانی سے آپ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی خوبیوں کو جانا؟ جی، یہ کہانی پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سننے کے بعد کہ یہ کس کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھی۔ علامہ محمد اقبال، اس کہانی میں اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ علامہ محمد اقبال کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت دل لگا کر پڑھا کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد اقبال کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، جیسے بچے کی دعا، یہ ہے جی بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، گائے اور بکری، پہاڑ اور گلہری وغیرہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور دیا، پاکستان کا خواب دیکھا پاکستان بنانے کا۔ تو یہ علامہ محمد اقبال کی تصویر ہے۔ اب آپ اچھی طرح ان کو پہچان چکے ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا۔ آپ کو یہ سبق کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔